الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من هو رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ الذین هم سادات المتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین من العلماء والشهداء والصالحين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ میرے معروضات معراج کے واقعے پر مشتمل تھے اور واقعہ معراج کے متعلق چند حکمتوں پر مشتمل تھے۔ آج کے معروضات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی معراج میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کیا حکمتیں ہیں، ان چند گزارشات پر باتیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی، آپ کو نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو آپ کو ستایا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا۔ ایک ایک کے پاس جا کر آپ نے دعوت دی۔ بہت سارے ایسے اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے بات نہیں مانی اور آپ پریشان ہو گئے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں بھی اگر وہ استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑتا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی خوشی بھی عطا فرماتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی۔ طائف کی طرف آپ تشریف لے گئے، انہوں نے بھی بات نہیں مانی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو بے حد پریشان تھے، بے حد پریشان۔ ایک شاعر کہتا ہے، اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ فرمایا کہ جب بہت زیادہ غم کے بادل چھا جائے اور بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک کو سامنے رکھے، اس میں سوچے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فعسر بین یسرین فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ دو آسانیاں عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ بندہ صبر کا دامن نہ چھوڑے اور استقامت کا دامن نہ چھوڑے۔ ہم میں سے نا بعض دفعہ ایک بندہ اچھا خاصا دیندار ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، زبان سے عجیب قسم کی باتیں نکلتی ہیں، ایسی باتیں نکلتی ہے کہ بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ حالانکہ شریعت کا حکم ہے پریشانی آ گئی آپ صبر کریں، اللہ آپ کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور بعض دفعہ کوئی تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے نا، ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جن عبادات کا اہتمام کرتے ہیں انہیں بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ بندے پر جتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ اپنے دین کے معاملے میں استقامت کا دامن نہ چھوڑے، استقامت سے کام لے۔ جب ہم استقامت سے کام لیں گے اور ساتھ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور اس کے بعد خوشی کے لمحات بھی آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے،
کاش کوئی دوست ہوتا جو دلداری کرتا، جو مجھے تسلی دیتا، چونکہ پہلے ابو طالب سہارا تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، خدیجۃ الکبریٰ تسلی دیتی تھی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو بلاؤ اور آسمانوں کی سیر کراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد اقصیٰ اور اس کے بعد بلندیاں عطا فرمائی، آسمانوں کی بلندیاں اور عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے محبوب، اگر دنیا والوں نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیے تو آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور آپ کی خدمت میں جنات کی ایک جماعت آ گئی باقاعدہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مسلمان ہو گئے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ میرے محبوب، اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے تو جنات آپ کی مجلس میں آئیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو شروع فرمایا لفظ سبحان سے، چونکہ جتنے بھی قرآن اور حدیث کے واقعات ہیں، بہت سارے ملحد قسم کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ واقعہ سنتے ہیں تو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اپنے ذہن کے اندر صغرا کبرا ملاتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جانا، جو کہ مہینوں کا سفر ہے، اور اس کے بعد آسمانوں کی بلندی، سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کو دیکھنا، اور پھر عرش پر جانا، وہاں جانا جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا، یہ اگر آپ عقل کے ترازو پہ تولو گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو عقل وہاں پر ناکام ہو جائے، جو عقل میں نہ آئے، اللہ کر کے دکھاتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جو بیان فرمایا لفظ سبحان سے، آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، کبھی ایک ان کا نظریہ ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ نظریہ ختم ہو کر کوئی اور نظریہ ان کا قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری سائنس بھی ہے، شروع سے تحقیقات کر کے مختلف نظریات سے ہوتے 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 کہ ایک دن ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک نظریہ، اگلے دن وہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور نظریہ آتا ہے۔ شروع میں یہ سائنسدان ہے، ان کا نظریہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں جا سکتا، بلندی پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، فضا میں وہ کرۂ نار ہے، اوپر پتہ نہیں برف ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن جب خود سائنس نے ترقی کی اور جہاز کی صورت میں لاکھوں ٹن لوہا جہاز کی صورت میں فضا میں بلند ہوتا ہے، تو تھوڑی سی ان کے نظریے کے اندر وسعت پیدا ہو گئی کہ اٹھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر کہا کہ آسمان تک کوئی نہیں جا سکتا، اوپر تک کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن جب سائنس میں مزید تھوڑی سی ترقی ہو گئی اور لوگ چاند پر پہنچ گئے تو ان کا نظریہ وہ والا بھی بدل گیا، وہ پہلا نظریہ ختم ہو گیا۔ اب آگے مشتری، مریخ تک، یہاں تک کہ ان کی تیاری ہے کہ سورج کے قریب تک ہم پہنچ جائیں، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی طاقت دی، وہ انسان اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہے، اور یہاں اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سیر کروائی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سائنس کے نظریے تو کبھی قائم ہوتے ہیں اور کبھی فیل ہو جاتے ہیں، انسان کی اپنی صلاحیت ہے، لیکن رب کا جو فیصلہ ہے اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہوتا، وہ یقینی فیصلہ ہے۔ انسان اگر رب کے فیصلے کو اپنی عقل پر تولنے کی کوشش کرے گا تو گمراہی کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب سائنس کا نظریہ شروع میں یہ تھا کہ جی انسان کی ابتدا بندر سے ہے، آگے چلتے چلتے پھر یہ انسانیت والی صورت بنی اور یہ ترقی ہو گئی۔
اب اگر آپ قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں تو آپ کو یہ حکم نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، سویتہ ونفخت فیہ، میں نے اس میں روح ڈالی اور میں نے آدم علیہ السلام کے اعضاء کو برابر کیا۔ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ تو یہ نظریات قائم ہوتے ہیں پھر بدلتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا جاتا کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے، ہوا اس تخت کو اٹھاتی تھی، جہاں آپ جاتے تھے مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جب سائنس نے ترقی کی اور ہمارے سامنے مہینوں کا سفر اگر پیدل کوئی کرے، وہ گھنٹوں کے حساب سے جہاز میں آپ طے کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف آپ جاتے ہیں، تو اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہاں ہو سکتا ہے، مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ تو سائنس کو بعد میں سمجھ میں آ گئی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بتا دیا، سائنس آج اس کے قدموں میں جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس واقعہ کو شروع فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود آسمانوں پر گئے، اس پر سوال ہو سکتا ہے، کوئی بھی سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اللہ کی ذات سبحان ہے، پاک ہے۔ اللہ فرماتے میں اپنے حبیب کو لے کر گیا مسجد اقصیٰ اور پھر آگے آسمانوں کی سیر کرائی، اور اللہ کی قدرت پر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کر سکے گا جس کے دل کے اندر خدا کی عظمت نہ ہو۔ اللہ کی قدرت پر کون سوال کر سکتا ہے؟ سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اللہ کی ذات نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اللہ کی ذات عجز سے پاک ہے۔ تو ایک تو اللہ نے سبحان سے شروع فرما کر ساتھ بتا دیا کہ اس کے بارے میں شک شبہ نہیں ہے، اور پھر جب اللہ نے یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اسی آیت میں، تو عبد کا لفظ استعمال فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ لے گئے اپنے بندے کو۔ عربی کے اندر عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور عبد غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اس وقت جو فرشتوں نے نبی علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال کیے وہ بھی عبد کا لفظ ہے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے بھی کلام اور پیارے محبوب کی طرف سے بھی کلام، تو فرشتوں نے فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے تو قرآن کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو مخاطب فرمایا تو مختلف القاب سے مخاطب فرمایا، لیکن جہاں معراج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور عظمت اور رفعت کو بیان کیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اور لقب القاب سے نہیں مخاطب کیا۔ دیکھیں قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ فرماتے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی، سراجا منیرا، اور کہیں فرمایا یا ایہا المزمل، کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ۔ ان الفاظ کے ساتھ، ان القاب کے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مخاطب فرمایا، لیکن جہاں آپ کی اس عظمت کو بیان کیا گیا وہاں عبد کا لفظ ہے، بندہ۔
اور اب کا ایک معنی غلام بھی ہے، میرا بندہ بعبدہ، یہ ہمارے عقائد کو درست کرنے کے لیے کہ کسی کا عقیدہ یہاں کہیں بگڑ نہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی، وہاں سے بلندی پر جنت جہنم کے مناظر کو دیکھا، پھر سدرۃ المنتہی اور آگے عرش معلی، اتنی بلندی پہ تشریف لے گئے اور اللہ سے کلام کیا، تو کہیں کسی کو ایسا شبہ نہ ہو جائے کہ جب نبی اتنے بلندی پہ گیا تو نبی بھی اللہ ہے، یا نبی الہ ہے، یا نبی معبود ہے، یا نبی مسجود ہے، یا نبی خود مختار ہے، کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ اس واقعے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کا ذکر اب کے لفظ کے ساتھ کیا گیا کہ اتنی زیادہ بلندی کے باوجود بھی معبود صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر صرف عابد ہے، مسجود صرف اللہ کی ذات ہے، نبی ساجد ہے، سجدہ کرنے والے، مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، نبی عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھو، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بعض لوگ نا اس قسم کے معجزات کو سن کر یا آگے پڑھ کر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، یا مشکل کشا ہے، یا حاجت روا ہے، یہ معجزات ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز، جب بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء جمع ہوئے، صفیں بنی، انتظار تھا امامت کے لیے کون آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور آپ سے کہا کہ آپ امامت کرائیں۔ پیچھے صف کے اندر آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صفیں بنی ہے۔ اس سے اشارہ ہوا کہ اے پیغمبر، تمام انبیاء عظمتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں اور فضیلتوں والے ہیں، لیکن آپ کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ اس سے اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے امام ہے، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے بھی امام ہے اور تمام انبیاء کے لیے بھی آپ امام ہیں۔ اس سے آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہوا۔ صفیں بنائی گئی اور آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ بعض لوگ جو ہے نا بڑی دلیری کے ساتھ ایک مسئلہ بتاتے ہیں، غور سے سنیں یہ بات، کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا، ہر بندہ تقریباً اس کا ٹھیکیدار بنا ہوتا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ امام نہیں ہیں، فاتحہ اور قرات امام نے کرنی ہے، آپ نے سننی ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تم سنو، غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی طرف سے۔ جب قرآن پڑھا جائے اور آواز آئے تو سنو، فاستمعوا، اور جب آواز نہ آئے، آپ امام سے دور ہیں، یا امام وہ ایسی نماز ہے کہ اس میں جہری قرات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وانصتوا، خاموش رہو، تم نے نہیں پڑھنا، خاموش رہو۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام موجود ہے، امام کی قرات اس کی قرات ہو گئی۔ جیسے امام خطبہ پڑھتا ہے، امام کا خطبہ نمازیوں کی طرف سے خطبہ ہو گیا تو امام کی قرات بھی نمازیوں کی طرف سے قرات ہو گئی۔ جیسے کہ امام کی پوری قرات ہو جاتی ہے تو فاتحہ بھی درمیان میں آ گئی۔ اور یہاں انبیاء کی صفیں بنی ہے، امامت کے لیے نبی علیہ السلام مصلی پہ آتے ہیں
قرآن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، دوسرے انبیاء پہ نازل نہیں ہوا۔ ان کی اور کتابیں تھیں جو نازل ہوئی، ان میں سورہ فاتحہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ سورہ فاتحہ قرآن میں ہے۔ تو جب تمام انبیاء نے پیچھے صفے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھی تو ظاہر بات ہے کسی اور نبی کو تو فاتحہ کا پتہ نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے سورت پڑھی، کسی بھی نبی نے فاتحہ نہیں پڑھی، کسی بھی نبی نے کوئی سورت نہیں پڑھی۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی نبی کی نماز نہیں ہوئی، سب کی نماز ہو گئی انبیاء کی۔ پتہ چلا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور آپ امام کے پیچھے سورت نہیں پڑھو گے، امام جو قرات کرتا ہے وہی آپ کے لیے قرات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اگر آپ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے تو یہ کون سی اقتداء ہو گئی؟ پھر آپ علیہ السلام نے وضاحت کی اذا کبر فکبروا، فرمایا جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، واذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرتا ہے تم بھی رکوع کرو، واذا سجد فاسجدوا، اور جب سجدہ کرتا ہے تم بھی سجدہ کرو، لیکن اذا قرأ فانصتوا، جب قرات کرتا ہے تم خاموش رہو، تم قرات نہ کرو۔ ہاں وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، لیکن امام جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین، تو یہاں آمین کہہ دو، صرف آمین کا ذکر ہے۔ پھر یہ معراج کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے نمازیوں کی آپس میں کوئی شور شرابے کی آواز آئی، آپ نماز سے فارغ ہوئے، کوئی صحابی جو ہے آپ کے پیچھے قرات کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ، قرات سے آپ فارغ ہوئے، نمازیوں کی طرف منہ کیا اور آپ نے پوچھا، فرمایا کہ کوئی ہے آپ میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس نے میرے پیچھے قرات کی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ بندہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہی سوچ رہا تھا مالی انازع القرآن، کہ کون ہے جو قرآن کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، میرے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یعنی قرات امام کا حق ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ اگر مقتدی بھی قرات کر رہا ہے گویا کہ مقتدی امام سے اس کا حق چھین رہا ہے، یہ تو امام کے لیے حکم ہے۔ تو واقعہ معراج کے اندر ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پہلے آسمان کے دروازے پہ دستک دی، حضرت جبریل ساتھ ہے، حضرت جبریل نے دستک دی، اندر سے جواب آیا، کون؟ جواب میں کہا گیا جبرائیل علیہ السلام، میں جبریل ہوں۔ اندر سے دوبارہ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، فرشتوں نے اگلی بات کی، حل دعی لہو، حل ارسل الی، ان کو بلایا گیا، کیا ان کو دعوت دی گئی؟ حضرت جبریل نے بتایا ہاں ان کو بلایا گیا، دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور فرشتوں نے کہا مرحبا بالنبی صالح، آپ کا استقبال کیا کہ مبارک ہو، خوش آمدید اے پیارے نبی اور ایک نیک نبی۔ اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب دروازے پہ دستک دی، شریعت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اگرچہ آپ کے بھائی کا گھر کیوں نہ ہو، دروازے پہ دستک تو پہلے، اگر دروازہ کھلا ہے تو ڈائریکٹ اندر نہ جاؤ، شرعی مسئلہ بھی یہ ہے۔ اور اگر اندر سے ایک بندہ کہتا ہے کون، تو ان کو اپنا نام بتا دو، یہ نہ کہوں کہ میں ہوں، مجھے تو پورے محلے میں سب جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ اس پہ غصے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سنت طریقہ ہے کہ اندر والے پوچھ لے گھر سے کہ آپ کون ہو جو دروازے پہ دستک دے رہے ہو، اور آپ نے جواب دینا ہے، خوش ہونا ہے کہ اس نے سنت پہ عمل کیا۔ اسی طرح آپ کسی کو فون کرتے ہیں، وہ آگے اٹھاتا ہے، کہتا ہے کون، آپ آگے سے کہتے ہو آپ مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں، میں فلاں ہوں،
یہ بھی فضول باتیں ہیں، ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اچھا، اگلی بات جو پوچھی گئی، کیا ان کو دعوت دی گئی، ان کو بلایا گیا؟ اس سے شرعی مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ جس کو دعوت نہ دی جائے وہ نہ جائے وہاں پہ۔ کہیں پر ولیمہ ہے، کھانا ہے، لوگ عمومی دعوت نہیں ہے اور خاص بندوں کو وہاں بلایا گیا، جن کو بلایا گیا وہ جائے، اپنے ساتھ کسی اور کو نہ لے کر جائے۔ یہ نہیں کہ اگلے بندے نے 10 بندوں کا کھانا تیار کیا اور 8 بندوں کی دعوت دی اور ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندہ اپنے ساتھ 5 بندے اور پکڑ کے لے کے گیا کہ جی یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا چوکیدار ہے اور یہ گارڈ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس بندے نے 10 بندوں کا کھانا تیار کیا، آپ کے 30 بندے چلے جائیں گے، وہ پریشان ہو جائے گا میزبان۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جس کو دعوت دی وہ جائے، اس کے علاوہ دوسرے بندے نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے دعوت دی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے۔ آپ جب اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے، ایک بندے نے دیکھا، وہ بھی پیچھے چلا گیا۔ جب آپ گھر پہنچے تو وہ جیسے آپ دروازے میں داخل ہوئے، وہ دوسرا اجنبی بندہ بھی داخل ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، میزبان سے فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت دی، میں آیا ہوں، یہ بندہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اجازت دے دیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو اجازت نہ دیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے۔ اس سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ایک بندہ کہیں پر اس کو دعوت ملی ہے، وہ میزبان کے گھر جاتا ہے اور راستے سے 2-4 بندے اس کے دوست یا کوئی بھی اکٹھے ہو کر اس کے ساتھ جائے، تو میزبان کے سامنے وضاحت کر کے اس کو کہہ دے کہ ان کو میں نے نہیں بلایا، یہ میرے ساتھ نہیں آئے، یہ خود بخود آئے ہیں، آپ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے تو ان کو واپس بھیج دینا۔ اور اس پر ناراض بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر تھوڑے سے آگے گئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد فرمایا مرحبا بابن صالح، آپ مبارک ہو، خوش آمدید میرے نیک بیٹے، میرے پیارے بیٹے۔ آپ کو تو پتہ ہے صاحب اولاد ہے، کسی کا بیٹا اگر نیک ہو، پیارا ہو، جب وہ والد کے سامنے آتا ہے تو والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام کے سامنے آئے اور آدم علیہ السلام نے آپ کے مقام کو دیکھا کہ میرے بیٹے کا اتنا بڑا مقام ہے، تو آدم علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی مقدر جنت تھی، اور بائیں طرف وہ بیٹھے ہوئے تھے جن کی مقدر جہنم تھی۔ تو جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تھے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ فطرت ہے، ایک انسان جب اپنی گمراہ اولاد کو دیکھتا ہے سرکش قسم کی، پریشان ہو جاتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اور جب نیک و صالح اولاد پر اس کی نظر پڑتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب کہیں شور شرابہ ہو اور لوگ جمع ہو جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور سارے لوگ اس کو پکڑ کر گھسیٹے، تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ لیکن اگر لوگ جمع ہو جائے اور کسی بندے کا استقبال ہو رہا ہو کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اونچا کام کیا، اور آپ کو کہا جائے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، تو آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے درس دیا تو اس کے والد کو اس کا درس بڑا پسند آیا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو پہچانا نہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ درس کس نے دیا، بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، تو وہ خوشی سے اس کا دل باغ باغ ہوگی۔ اولاد اگر نیک و صالح ہو تو دل کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، اگر ایسا نہ ہو تو یہ درد کا ذریعہ ہے اور پریشانی کا ذریعہ ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہی فرمایا،
تو نیک اور صالح اولاد یہ ایک فطرت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہر بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ اولاد کی اصلاح کرے، پوری کوشش کرے۔ ہاں اگر اولاد نہیں مانتی، ان کی مقدر میں سرکشی ہے، بغاوت ہے، تو والد کو چاہیے کہ اپنا حق کم از کم ادا کرے۔ باقی انبیاء کی بھی ایسی اولاد تھی کہ نبی نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کی اصلاح نہ ہو سکی، تو عام بندہ کیسے کر سکے گا؟ لیکن پھر بھی ہر بندے کی کوشش تو ہونی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کی اصلاح کی، تو اپنے بیٹے کی اصلاح کتنی کی ہوگی؟ بہت زیادہ کی ہوگی، لیکن ایک بیٹے کی اصلاح نہ ہو سکی، کنعان، یہاں تک کہ طوفان نوح کے اندر وہ غرق ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کتنی اصلاح کی، نوح علیہ السلام نے کتنی اصلاح کی، لیکن دونوں کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر ایمان کے دنیا سے دونوں کی بیویاں چلی گئی۔ قرآن نے ذکر کیا امرأۃ نوح امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی انبیاء کی ازواج ہے، لیکن کہا گیا کہ سیدھے آگ کے اندر داخل ہو جاؤ، اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو بلائے اور ان کو دعوت دے، کہیں ان کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہمارا تعلق تو امام الانبیاء کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم عمل کرے یا نہ کرے ہم تو ویسے بھی جنتی ہیں، ہمارا تعلق جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ فرمایا ان کو جمع کرو، آپ نے ایک ایک کا نام لیا، یا بنی عبد المطلب، آپ نے اپنی ازواج کو بھی جمع کیا، حضرت فاطمہ کو بھی بلایا اور سب کو سمجھایا، فرمایا کہ دین کے راستے پہ سیدھے رہو، استقامت کے ساتھ عمل کرو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب اور رسوائی سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو بعض لوگ نا اپنی نسبتیں بتاتے ہیں، میرے والد صاحب بزرگ تھے، دادا بزرگ، پردادا فلاں، اور ہمارا خاندان جاتے 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 سید، اور پھر حضرت علی کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور نہ بیچاروں کو روزے کا پتہ ہوتا ہے، نہ دین کا، اور نہ نماز کا، نہ زکوٰۃ کا، صرف یہ تعلقات انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں، ہماری نسبت فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، فلاں پیر کے ساتھ ہے، وہاں میں نے بیعت کی۔ اگر خود ہم ایمان اور ایمان والے اعمال سے دور ہیں تو یہ ساری نسبتیں فضول ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبتیں تھیں، آپ نے خود فرما دیا کہ اگر تم ایمان اور ایمان والے اعمال سے دور ہو تو نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، تو عام بزرگ کی کیا نسبت ہو سکتی ہے، کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے